السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر ثانی سبزئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے شیر ثانی سبزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزاریں۔ ناظرین، آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں خصوصی طور اپریل فول ڈے کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں ہر سال 1 اپریل کو مختلف بیوقوف لوگ، شرارتی لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کا بھائی کسی نے قتل کیا، آپ کا بھائی پولیس اٹھا کے لے گئے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، یا فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، یا کسی کو فون کرتے یا کسی کو بتا دیتے کہ آپ کے والد کو نوکری سے نکال دیا گیا، یا آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا، یا آپ کا بھائی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یا آپ کے بھائی کو، آپ کے بہن کو کسی نے اغوا کر لیا۔ مختلف جھوٹ ایسے ایک حکمت عملی کے ساتھ بناتے ہیں کہ دوسرا اس پہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، وہ حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایک بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں تو جھوٹ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ناظرین، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جاتے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اور یہ اپریل فول ڈے جو دنیا میں کچھ لوگ مناتے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، تو یہ ڈے تو ناظرین، یہ اپریل فول ڈے جو مناتے ہیں یہ تو پورے انسانیت کا دشمن ہے، اور خصوصی طور مسلمانوں کا تو اس طرح جھوٹ بولنے کا بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ناظرین، جب اسپین پر عیسائیوں نے اٹیک کیا اور وہاں پر مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا، مسلمانوں کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا، تو عیسائیوں نے مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم شروع کیا، کافی مسلمانوں کو قتل کر دیے، اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے پر مجبور کر دیے۔ اس وجہ سے ناظرین، اپنی ایمان بچانے کے لیے مسلمان اسپین کے اندر رفوش ہو گئے ہیں، اسپین کے اندر چھپ گئے اور اپنی شناخت کو چینج کر دیا، اپنا اسلامی حلیہ چینج کر دیا، تاکہ عیسائی مسلمانوں کو نہیں پہچان سکیں۔ لیکن عیسائیوں کو پتہ تھا کہ تمام مسلمان قتل نہ ہوئے، نہ گرفتار ہوئے۔ انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، دھوکے فریب سے کام لیا۔ انہوں نے تمام اسپین میں اعلانات کر لیے کہ تمام مسلمان غرناطہ کے ساحل، جو غرناطہ کا وہاں ایک بڑا سمندر ہے، غرناطہ تمام جمع ہو جائیں، اور ہم باعزت طریقے سے مسلمان جہاں جانا چاہیں ہم سمندری جہاز کے ذریعے بھیج دیں گے، ہم ان کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہے، مسلمان پرامن طریقے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ غرناطہ کے ساحل پر جمع ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے تمام اسپین میں اعلانات مارچ سے شروع کیے تھے۔ پورا مہینہ انہوں نے اعلانات کیے، اور غرناطہ کے سمندر میں سمندری جہاز کھڑے کر دیے،
تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ حکومت مخلص ہے اور مسلمانوں کو باعزت طریقے سے اسپین سے نکالیں گے، جس ملک میں مسلمان چاہے چلے جائیں گے۔ یہ ان کی چال تھی، ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا، تاکہ مسلمان اس طرح ہم دھوکہ کریں گے، یہ ہماری چال میں آ جائیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا، مسلمان عیسائیوں کی چال میں آ گئے ہیں اور مسلمانوں کو 100% یقین ہو گیا کہ حکومت ہمارے ساتھ مخلص ہو گئی ہے۔ ہماری اسپین میں حکومت تو گئی، لیکن چلے جو بچے کچے مسلمان ہیں، کم سے کم ہم تو بچ گئے ہیں۔ حکومت ہمیں باعزت طریقے سے، پرامن طریقے سے اسپین سے نکال رہے ہیں۔ بھلے اسپین میں ہماری حکومت نہیں رہی، لیکن کم سے کم ہم ایک پرامن طریقے سے ملک بدر تو ہو جائیں گے۔ تو تمام مسلمان وہاں پر آگے جمع ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں مسلمان غرناطہ کے سال کی طرف دوڑ دوڑ کے آ گئے ہیں، جمع ہو گئے۔ اور جیسے عیسائیوں کو پتہ چلا کہ تمام مسلمان یہاں جمع ہو گئے، ہماری چال کامیاب ہو گئی، ناظرین تمام مسلمانوں کو سمندری جہازوں میں بٹھا دیے، اور جیسے سمندری جہاز سمندر کے بیچ میں چلے گئے تو حکومت نے عیسائیوں یعنی ان جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ مسلمان خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ اپریل ڈے جو ہے، اپریل فول ڈے، یہ اسپین میں جو مسلمانوں کے خلاف بیوقوف بنانے کی تاریخ کو دہرانے کے لیے یہ ڈے اسپین میں منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد یہ پھر اپریل ڈے، 1 اپریل ڈے پورے یورپ میں یہ ڈے منانے لگا، اور اب ناظرین پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو ناظرین، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ ایک خطرناک ڈے ہے۔ جب لوگ مناتے، ایک خطرناک دن ہے جب لوگ اس طریقے سے مناتے ہیں۔ پہلے تو صرف مسلمانوں کو اس دن یعنی مسلمانوں کو بیوقوف بنایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا گیا، لیکن ابھی تو اسپین والے بھی اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یورپ والے اپنے تمام لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ ابھی پوری دنیا میں ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بعضوں کا ناظرین جس کو جھوٹ بولے کہ بھائی آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو ناظرین جب وہ پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ تو یار جھوٹ ہے، تو اس طرح باتیں بھی سامنے آئے کہ اس بندے نے پھر اس کو پکڑ کے قتل بھی کیا، نقصان بھی پہنچایا، اس کا ہاتھ توڑا ہے، اس کی ٹانگ توڑ دی کہ تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولے۔ اور پھر خصوصی طور پر اسلامی لوگ، مسلمان لوگ یہ ڈے کیوں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟ چونکہ مسلمانوں میں تو ناظرین یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ہے کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس طرح گناہ کبیرے سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دوسرے بھائی کو بھی تلقین کریں کہ یار یہ ڈے نہ منائیں، کسی کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور یہ تو ناظرین میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ناظرین جھوٹ تو جھوٹ ہوتے ہیں، اور کسی مذہب میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر عیسائی ہے، یہودی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ تورات یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ تو جب ہمارے قرآن پاک آئے تو ان کتابوں کی تو بھی ضرورت نہیں رہی، لیکن ہم
تورات انجیل زبور پہ ایمان رکھیں گے، تمام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اس پہ ہم ایمان رکھیں گے، لیکن جب قرآن پاک آیا تمام کتابوں کا جامع کتاب ہے، اس وجہ سے ابھی ہم عمل قرآن پاک پہ کریں گے، تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو باقی عیسائی اگر دیکھیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں کیا یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں، یا یہودی دیکھیں کہ کیا زبور میں یہ لکھا ہے، تو یعنی مطلب یہ نہیں کہ ناظرین اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی مذہب میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ اسپین میں اس وجہ سے اسپین کی حکومت لوگ یہ ڈے منایا کرتے تھے کہ انہوں نے اس دن مسلمانوں کو بیوقوف بنا کے غرناطے کے سمندر کے پاس جمع کر کے ان کو جہاز میں ڈال کے سمندر کے اندر ڈبو دیے، غرق کر دیے۔ تو اس خوشی میں وہ یہ ڈے مناتے رہے 1 اپریل کو۔ ناظرین اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ ناظرین زم شیریس خان پتاش ٹولو گراند اللہ فامان۔